ما شاء الله ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والجنة للموحدين والنار للكافرين الصلاة والسلام على العبد المؤيد والرسول المسدد والمصطفى الأمجد والمحمود الأحمد حبيب إله العالمين مولانا ومولى الثقلين أبي القاسم محمد اللهم صل على محمد وآل محمد وعلى أهل بيت الطيبين الطاهرين المعصومين الغر الميامين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا اللهم صل على محمد وآل محمد ورحمة الله على أحبابهم وشيعتهم ومواليهم ومحبيهم ولعنة الدائمة على أعدائهم ملعونين من يوم عداوتهم إلى أبد الآبدين أما بعد فقد قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إن الحسين مصباح الهدى وسفينة النجاة وقال الإمام الحسين عليه الصلاة والسلام كأن الدنيا لم تكن وكأن الآخرة لم تزل صلوات پڑھیں محمد وآل محمد اللهم صل على دعا ہے خداوند متعال اس فرش ادا کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے اس کے بخیر آپ تمام حاضرین کی نیک توفیقات میں اضافہ فرمائے جو حاجات ہم لے کر آئے ہیں پروردگار ان حاجات کو پورا فرمائے غم حسین کے صدقے میں آپ کی تمام مشکلات کو حل فرمائے آسانیاں نصیب فرمائے بارلا محمد وآل محمد کی عزت و عظمت کا واسطہ ہماری ان تمام تردوں کو قبول فرما ہمارے ملجأ و مأویٰ امام زمان کے ظہور میں تعجیل فرما ان تمام دعاؤں کی قبولیت کے لیے مل کر صلوات پڑھیں اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل آپ کے سامنے لب گشائی کرنا مشکل ہے کیونکہ علماء کرام طلاب اعظام کا مجمع ہو تو عوام میں پڑھنا آسان ہوتا ہے کیونکہ عوام میں چاہے معترض بھی موجود ہوں اعتراض کرنے والے بھی ہوں تو کوئی نہ کوئی مل جاتا ہے جو حمایت والا بھی ہو کوئی نہ کوئی آپ کو نظر آ جائے گا جو آپ کا دل خواہ ہوگا چاہتا ہوگا کہ آپ کو سنے اور وہ آپ کے ساتھ تعاون بھی کرے گا ہر مقام پر آپ کو داد بھی دے گا لیکن طلاب کرام اور علماء کرام تو داد تو کیا وہ سوچتے رہتے ہیں کہ مولانا سے کوئی غلطی ہو اور ہم اس پر نکتہ چینی کریں نعرہ تکبیر اللہ اکبر نعرہ رسالت یا رسول اللہ نعرہ حیدری یا علی لیکن میں مشکور ہوں آپ تمام افراد کا میں مشکور ہوں آپ تمام افراد کا کہ آپ نے وقت نکالا
اور مجھے وقت دیا ہے کہ 10 دن مجھے برداشت کریں، میری تقریر کو سنیں، کیونکہ کسی کو برداشت کرنا آسان نہیں ہے۔ کل بھی کہا تھا کہ ہماری تقریر اور اس 10 دن کی خطابت کا اہم ترین موضوع امام حسین علیہ السلام کے فرامین سے ہم نے کچھ حاصل کرنا ہے، جو کچھ مولا نے ہماری ہدایت کے لیے فرمایا، ہماری نجات کے لیے فرمایا، اس نجات کو ہم کیسے حاصل کریں، اس ہدایت تک ہم پہنچیں تو کیسے پہنچیں۔ کہ رسول فرما رہے ہیں کہ ان الحسین مصباح الہدی و سفینۃ النجاہ، کہ حسین ہدایت کا چراغ ہیں اور نجات کی کشتی ہے۔ میں چاہتا ہوں کہ اس حدیث کو کچھ مکمل اور مفصل طور پر بیان کروں۔ ویسے حدیث تو لانی ہے، میں اس حدیث کا مقدمتاً چند الفاظ اور چند جملات کے ساتھ تعارف کرواؤں گا کہ جو عیون میں اخبار رضا میں نقل ہوئی ہے کہ وہاں راوی نقل کرتا ہے امام جواد علیہ السلام سے۔ وہاں یہ الفاظ ہیں کہ حدثنا علی بن عاصم عن محمد بن علی بن موسیٰ عن ابیہ علی بن موسیٰ عن ابیہ موسیٰ بن جعفر عن ابیہ جعفر بن محمد عن ابیہ محمد بن علی عن ابیہ علی بن محمد عن ابیہ حسین بن علی بن ابی طالب قال اتیت علی رسول اللہ وعنده ابی بن کعب قال لی رسول اللہ مرحبا بک یا ابا عبداللہ یا زین السماوات والارضین۔ راوی کون ہے؟ علی ابن عاصم ہے، روایت کر رہا ہے امام جواد سے۔ امام جواد روایت کر رہے ہیں، نقل کر رہے ہیں، بیان کر رہے ہیں امام رضا سے۔ امام رضا نقل کر رہے ہیں امام موسیٰ کاظم سے۔ امام موسیٰ کاظم راوی ہیں، نقل کر رہے ہیں امام جعفر صادق سے۔ امام جعفر صادق نقل کر رہے ہیں امام باقر سے۔ امام باقر نقل کر رہے ہیں امام زین العابدین سے، اور امام زین العابدین نے اپنے بابا حسین سے نقل کیا، اور بابا حسین کہہ رہے ہیں، امام زین العابدین فرماتے ہیں کہ میرے بابا امام حسین نے کہا کہ میں اپنے نانا کے پاس گیا ہوں، وہاں بیٹھا ہے ابی بن کعب، اور میرے نانا نے مجھے خطاب کر کے کہا ہے مرحبا بک یا ابا عبداللہ، اے وہ ہستی کہ جو آسمانوں اور زمینوں کی زینت ہے، اے وہ ہستی جو آسمانوں اور زمینوں کی زینت ہے۔ خطاب کرنے والا کون ہے؟ ختمی مرتبت۔ خطاب کس کو ہو رہا ہے؟ حسین کو۔ اور کیا کہا جا رہا ہے؟ یہ نہیں کہا جا رہا کہ اے حسین تو فقط زمین والوں کے لیے زینت ہے، اے حسین تو فقط زمین والوں کے لیے زینت ہے، بلکہ کیا کہہ رہے ہیں رسول اکرم؟ مرحبا بک یا زین السماوات والارضین، اے حسین تو وہ ہستی ہے کہ جس کے اوپر آسمان والے بھی ناز کرتے نظر آتے ہیں، زمین والے بھی فخر کرتے نظر آتے ہیں۔ اگلا جملہ کہ ابی کہتا ہے قال لہ ابی کیف یکون یا رسول اللہ زین السماوات والارض احد غیرک، یا رسول اللہ آپ کے علاوہ بھی کوئی زین السماوات والارض ہو سکتا ہے؟ یا رسول اللہ آپ تو ختمی مرتبت ہیں، آپ کی خاطر تو یہ کائنات بنائی گئی ہے، آپ کی خاطر یہ پورا نظام بنا ہے، اور آپ کے ساتھ نور واحد میں علی شریک ہے۔ میں کہوں گا کہ آپ علی کے بارے میں کہہ رہے ہیں زینوا مجالسکم بذکر علی ابن ابی طالب فإن ذکرہ ذکری وذکری ذکر اللہ وذکر اللہ عبادہ، کہ اپنی مجالس کو زینت بخشو علی کے ذکر کے ساتھ، کہ علی کا ذکر میرا ذکر اور میرا ذکر اللہ کا ذکر، اللہ کا ذکر عبادت ہے۔ نعرہ حیدری، اللہ کا ذکر عبادت ہے۔ لیکن یہاں آپ حسین کو خطاب کر رہے ہیں یا زین السماوات والارضین، آپ تو خود علت غائیہ کائنات ہیں، اسی وجہ سے ابی ابن کعب سوال کر رہا ہے کیف یکون احد غیر
نہیں رک، آپ کے علاوہ کوئی اور ہو سکتا ہے؟ سنو گے؟ ختمی مرتبہ آپ جواب دے رہے ہیں، قال لہو، رسول اکرم نے فرمایا، کیا فرمایا؟ والذی بعثنی، کہ وہ اس ذات کی قسم کہ جس نے مجھے مبعوث کیا ہے۔ کیا قسم کھا کے نبی کہہ رہا ہے؟ اللہ کی قسم اٹھا رہا ہے اور یہ کہا ہے اسے کہ ان الحسین ابن علی فی السماء اکبر منہ فی الارض۔ واہ واہ واہ، ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ حسین کی شان آسمانوں میں زمین سے زیادہ ہے۔ تو جو اعتراض کر رہا ہے کہ حسین آسمان والوں کے لیے کیسے زینت بن سکتا ہے، سن لے، ان الحسین ابن علی فی السماء اکبر منہ فی الارض وانہ لمکتوب عن یمین عرش اللہ مصباح ہدی وسفینۃ نجات وانہ امام غیر وہن وعز وفخر وعلم وذکر۔ آپ متوجہ نہیں، علماء کا مجمع ہے، اس جملے پہ نعرہ آنا چاہیے تھا۔ نعرہ حیدری، نواز غلام تر صلوات، ان الحسین ابن علی، تو حسین ابن علی انشاءاللہ آج میں 7 بجے ختم کر دوں گا تاکہ آپ کو زیادہ زحمت نہ دوں۔ ان الحسین ابن علی، کہ بے شک حسین ابن علی کیا ہے، ان کا مقام آسمان میں زمین سے جو بیان ہوا ہے اس مقام سے زیادہ ہے۔ وَإِنَّهُ لَمَكْتُوبٌ عَنْ يَمِينِ عَرْشِ اللَّهِ، کہ عرش کی دائیں جانب یہ لکھا ہوا ہے کہ حسین ہدایت کا چراغ ہے، نجات کی کشتی ہے، یہ امام ہے، عزت کا ذریعہ ہے، فخر کا ذریعہ ہے، علم ہے اور ذخیرہ ہے، علم ہے اور ذخیرہ ہے۔ تو یہ حدیث جو ہمارا سرنامہ کلام ہے کہ امام حسین ہدایت کا چراغ ہے، نجات کی کشتی ہے، کل اس کے ضمن میں بیان کیا تھا کہ امام زین العابدین علیہ السلام سے نقل ہے کہ اگر حسین سے تم نے دین کو لینا ہے تو دین 3 چیزوں کا مجموعہ ہے، ان 3 چیزوں کو امام حسین کی زندگی میں ہم نے پیادہ کرنا ہے اور دیکھنا ہے کہ کیسے اقوال موجود ہیں۔ ان میں سے پہلی چیز کی طرف آپ کو متوجہ کیا تھا کہ الوفاء بالعہد، کہ اگر امام حسین علیہ السلام کی زندگی کا مطالعہ کریں تو وہاں کتابوں میں دیکھیں، تفسیروں میں دیکھیں کہ کس طرح امام نے اپنے صحابہ سے وفا بعہد کروائی ہے، اور کون سے صحابہ تھے جو اس عہد پر پورے اترے، اور کون سے ایسے لوگ تھے کہ جنہیں بلایا گیا لیکن نہ آئے، بلایا گیا اور نہ آئے۔ تو ان میں سے ایک نام آتا ہے کہ ایک شخص کے پاس، کل آپ کو بیان کیا، عبید اللہ ابن ہرجوفی، تکرار نہیں کرنا چاہتا۔ پھر اگلا نام جس کا آتا ہے، مکہ میں امام حسین موجود ہے، مکہ میں امام حسین موجود ہے، وہاں ایک شخص آیا ہے جس کا نام ہے، مشہور نام ہے عبداللہ ابن عمر۔ عبداللہ ابن عمر آ کر سوال کرتا ہے، کہتا ہے کہ میں نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سنا کہ آپ کو کربلا کی زمین میں شہید کر دیا جائے گا۔ جیسے آج کل ہم ہیں نا، مثلا بعض مزارات پر جاتے ہیں لیکن ہم سے جب کہا جاتا ہے کہ ان کے لیے کچھ کرو تو ہم پیچھے ہٹ جاتے ہیں۔ تو عبداللہ ابن عمر کی سوچ آپ دیکھ لیں کہ جب عبداللہ ابن عمر کہتا ہے کہ میں نے یہ رسول اکرم سے یہ حدیث سنی ہے، موثق حدیث ہے، میں چاہتا ہوں کہ میں آپ، میرے الفاظ اگر آپ پر کچھ سخت ہو تو معذرت چاہتا ہوں، صلوات پڑھیں محمد و آل محمد۔ لہٰذا آج اسی بات پر میں تمام کرتا ہوں، ویسے اگر میں پڑھنا چاہوں تو 1 گھنٹہ لگ جائے گا۔ تو عبداللہ ابن عمر کیا کہتا ہے؟ فقط اتنا کہتا ہے کہ اے حسین ابن علی، میں چاہتا ہوں کہ میں ان مقامات پر بوسے دوں کہ جہاں رسول اکرم نے بوسے دیے ہیں، جہاں ختمی مرتبت میں بوسے دیے ہیں۔ کون سا مقام؟ کہتا ہے اے حسین، اپنا پیراہن تھوڑا اوپر اٹھائیے، میں آپ کے سینے کا بوسہ لینا چاہتا ہوں۔
کیوں؟ عبداللہ ابن عمر وہ شخص ہے کہ جو دیکھتا تھا کہ نبی کبھی اپنے کندھوں پہ امام حسین کو اٹھا کر لے جا رہے ہیں، کبھی اپنے سینے پہ سوار کیا ہوا ہے، کبھی اپنے سر مبارک پہ سوار کیا ہوا ہے، کبھی اپنے شانے پہ بٹھایا ہوا ہے۔ حسین کی فضیلت کو جانتا ہے، معرفت نہیں رکھتا۔ اگر معرفت رکھتا ہوتا تو یقیناً امام حسین کے ساتھ جاتا۔ تو اب کہتا ہے اے مولا حسین، آپ مجھے اس مقام پر بوسہ دینے دیجئے کہ جہاں رسول نے بوسے دیے ہیں۔ سنو گے امام حسین نے کہا اتق اللہ، اے عبداللہ ابن عمر، اللہ سے ڈر، یا ابا عبد الرحمن، اے عبد الرحمن کے بابا، ولا تدعن نصرتی، تو میری مدد سے پیچھے نہ ہٹنا، میری مدد سے پیچھے نہ ہٹنا۔ اگر تو مقام چاہتا ہے تو تو میرا ساتھ دے، میں ہدایت کا چراغ ہوں، نجات کی کشتی ہوں۔ اگر تجھے ہدایت چاہیے، اگر تجھے نجات چاہیے تو میں جا رہا ہوں کربلا کی جانب۔ تو خود کہہ رہا ہے کہ میں نے رسول سے سنا اور رسول کی ہر بات سچ ہے۔ جب تو نے سنا ہے تو میرے ساتھ چل تاکہ تجھے ہدایت ملے، تاکہ تجھے نجات ملے۔ لیکن یہ امام کے ساتھ نہیں گیا، پیچھے ہٹ گیا۔ اب مولا جا رہے ہیں اور اس مقصد کی خاطر، اس ہدایت کی خاطر مولا نے مدینے کو چھوڑا تھا۔ مدینے کو چھوڑنا آسان نہیں ہے۔ میں کہوں گا جس وقت مولا ختمی مرتبت کے مدار پر آئے، روزہ مبارک پر آئے، تو وہاں روزہ مبارک پر گریہ بھی کیا، لیکن رسول اکرم نے کیسے اس گریے کو برداشت کیا ہوگا؟ روایت میں ملتا ہے، ایک دو روایتیں بیان کروں گا اور پھر مسائل کی طرف آتا ہوں۔ روایت میں ملتا ہے کہ ایک مرتبہ رسول اکرم ایک مقام سے جا رہے ہیں، ایک گھر سے آواز آئی۔ کون سی آواز ہے؟ ایک چھوٹا سا بچہ رو رہا ہے۔ رسول وہاں رک گئے، دروازے پہ دستک دی، دستک دے کے ایک خاتون آئی ہے، خاتون سے کہا ہے اس بچے کو خاموش کراؤ۔ بچہ خاموش ہو گیا۔ اصحاب کرام نے سوال کیا یا رسول اللہ کیا وجہ ہے کہ بچے تو گھروں میں روتے رہتے ہیں لیکن آپ نے اس دروازے کو کھٹکھٹا کر دستک دے کر بچے کو چپ کرایا ہے؟ کہا ہے وجہ یہ ہے کہ اس کے رونے کی آواز میرے حسین کے رونے سے ملتی ہے، میں برداشت نہیں کر سکتا کہ حسین کی آواز والا بچہ بھی روئے۔ کہوں گا یا رسول اللہ کس طرح آپ نے برداشت کیا ہوگا جب حسین آئے ہیں، مدینہ چھوڑ رہے ہیں، رو رہے ہیں، تو حسین کے تو اتنے مشتاق ہیں پیغمبر اکرم۔ ایک مرتبہ ایک گلی سے جا رہے ہیں، دیکھا ہے کچھ بچے جمع ہیں، کھیل رہے ہیں۔ وہاں نبی اکرم نے ایک بچے کو اٹھایا، اپنے ہاتھوں پہ لیا، شفقت کے ہاتھ پھیرے، دست مبارک سے اس سے محبت کا اظہار کیا، پھر بٹھا دیا۔ پھر وہاں صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ اور بچے بھی تھے؟ تو کہا اس بچے کی خاص صفت یہ ہے کہ یہ میرے حسین سے محبت کرتا ہے، یہ میرے حسین کو بڑا چاہتا ہے۔ او عزادارو، اے غمگسارو، او ماتمدارو، او اس مجلس میں ثبوت دو، کہو اے پیغمبر اکرم ہم حسین کو چاہنے والے ہیں۔ جب امام حسین نے ارادہ کیا ہے مدینے سے جانے کا تو یہ مدینہ سے جانا، وطن کو چھوڑنا بڑا سخت ہے۔ ہم اگر اپنے گھر سے نکلتے ہیں، وطن کو چھوڑتے ہیں تو ہمارے لیے وطن کتنا عزیز ہوتا ہے۔ ہم دیر دیر تک اپنے وطن کی طرف نگاہیں لگائے رہتے ہیں، دور دور سے دیکھتے رہتے ہیں۔ آج کل دور بدل چکا ہے، آپ اپنی ویڈیوز کالوں کے ذریعہ اپنے گھروں کو دیکھتے رہتے ہیں، لیکن میں قربان جاؤں مولا حسین پر اپنا وطن ترک کر رہے ہیں امت کی ہدایت کے لیے، امت کی نجات کے لیے۔ جب ترک کر رہے ہیں تو سب سے پہلے آئے ہیں اپنے نانا کے روزے پر۔ میں کہوں گا اتنا کہا ہوگا کیا حسین کو اپنے نانا کی قبر عزیز نہ تھی؟ بالکل، کیوں نہ تھی؟ کہہ رہے تھے نانا آپ کی امت مجھے قبر کے سرہانے بھی نہیں رہنے دے رہی۔ پھر آئے اپنے بھائی کے روزہ پر، پھر آئے ہیں اپنی ماں کی اجڑی قبر پر، لیکن جس حالت میں آئے ہیں
روایت کے الفاظ ہیں مولا نے اپنے آپ کو اپنی والدہ کی قبر پر گرا دیا، ایسے گرایا جیسے ایک ماں اپنے چھوٹے سے بچے کو گود میں لے لیتی ہے۔ مولا نے ایسے قبر کو لیا، کہا اے اماں یہ امت مجھے یہاں نہیں رہنے دیتی، میں مدینہ چھوڑ رہا ہوں۔ بی بی نے کہا ہوگا میرا اللہ تو مدینہ چھوڑ، میں بھی جنت البقیع سے آ رہی ہوں، تو جہاں جہاں جائے گا میں تیرے ساتھ رہوں گی۔ راوی کہتا ہے جب سب تیار ہو چکے مدینہ کو چھوڑنے کے لیے، تیاری ہو چکی، اماریاں آ چکی، میں نے دیکھا ایک خاتون آئی ہے، چادر میں ملبوس ہے۔ جیسے ہی وہ بی بی آئی ہے تو حضرت عباس آگے بڑھے، اپنے زانو مبارک کو زمین پہ تلمس کیا اور کہا ہے آقا زادی میرے زانو کا سہارا لے کے سوار ہو جائیے۔ جیسے ہی بی بی نے زانو کا سہارا لے کر سوار ہونا چاہا تو علی اکبر آئے، بی بی کے نالین اپنے ہاتھوں میں لے لیے۔ جب نالین ہاتھوں میں لے لیے، میں کہوں گا یہی بی بی 11 محرم کو بھی سوار ہو رہی تھی، اس وقت دائیں بھی دیکھتی تھی بائیں بھی دیکھتی تھی، کہتی تھی کہاں علی اکبر، کہاں عباس، آؤ اپنی آقا زادی کو سوار کرو۔ جب یہ قافلہ تیار ہو چکا، مدینے سے نکلنے لگا ہے، راوی کہتا ہے روایت کے الفاظ ہیں ابھی مدینے سے باہر نہ گیا تھا، ایک قاصد آیا ہے، قاصد آ کر کہتا ہے حسین 3 بزرگ بیویاں آپ سے ملاقات کرنا چاہتی ہیں، 3 بزرگ بیویاں آپ سے ملاقات کرنا چاہتی ہیں۔ کون سی؟ سب سے پہلی بزرگ بیوی ہے حضرت ام البنین، دوسری ہے حضرت ام ایمن، تیسری ہے ام سلمہ۔ ام البنین کے پاس آئے ہیں امام حسین علیہ السلام، جب آئے ہیں نا قریب، ام البنین نے اتنا کہا آپ کے بابا علی نے مجھ سے اس لیے نکاح کیا تھا کہ تاکہ میرے بدن سے دلیر بیٹے پیدا ہوں، میں نے 4 شیر بچے عطا کیے ہیں، اے حسین یہ 4 میرے بچے میری قربانیاں ہیں تیرے لیے۔ اور وہاں حضرت عباس بھی کھڑے تھے، کہا اے اماں جب تک میں زندہ رہوں گا حسین کی طرف کوئی میلی آنکھ بھی نہیں دیکھ سکے گا۔ پھر حضرت ام ایمن نے کہا میں عجیب آوازیں سن رہی ہوں، اے حسین جہاں بھی جانا اپنی حفاظت کرنا۔ پھر حضرت ام سلمہ نے کہا اے حسین کہاں جانے کا ارادہ ہے؟ وہاں امام حسین نے کہا میں عراق کی طرف جا رہا ہوں۔ جب عراق کا نام سنا تو آخری جملہ حضرت ام سلمہ نے کہا اے حسین بیٹا تیرے نانا سے میں نے سنا تھا عراق میں ایک مقام ہے کربلا جہاں میرے نواسے حسین کو شہید کیا جائے گا۔ اے بیٹا اگر عراق جانا تو کربلا کی طرف رخ نہ کرنا۔ لیکن وہاں حسین نے کہا اے نانی اماں آپ کو میرے نانا نے تو یہ کہا تھا کہ جب عراق جانا تو کربلا کی طرف رخ نہ کرنا، لیکن ان اللہ شاء ان یرانی قتیلا، یہ اللہ کی مشیت ہے کہ میں اللہ کی راہ میں شہید ہو جاؤں۔ تو وہاں حضرت ام سلمہ نے کہا مجھے تیرے نانا نے ایک چھوٹی سی شیشی میں کچھ خاک عنایت کی تھی، کہا تھا یہ خاک جب تک صحیح سلامت رہے گی میرا حسین ٹھیک رہے گا، لیکن جب یہ خاک خون میں تبدیل ہو جائے گی تو سمجھ لینا حسین اللہ کی راہ میں پیارا ہو گیا۔ تو وہاں امام حسین نے کہا اے نانی اماں آپ کو تو رسول نے خاک دی تھی، لیکن میں آپ کو وہ مقام دکھاتا ہوں جہاں میں شہید کیا جائے گا۔ اپنے دست مبارک سے اس مقام کی طرف اشارہ کیا۔ حضرت ام سلمہ نے کیا دیکھا؟ ایک لک و دک صحرا ہے جہاں ریت کے ٹیلے ہیں، کوئی
کوئی سبزہ نہیں ہے، کوئی درخت نہیں ہے۔ وہاں امام حسین نے کہا ہاں ہونا محت رحالنا ومقتل رجالنا ومسفک دمائنا۔ اے نانی اماں، یہ وہ مقام ہے جہاں ہمارا خون بہایا جائے گا، یہ وہ مقام ہے جہاں علی اکبر کو برشی لگے گی، یہ وہ مقام ہے جہاں عباس کے بازو قلم ہوں گے، یہ وہ مقام ہے جہاں علی اصغر کے گلوں میں تیر لگے گا، یہ وہ مقام ہے جہاں زینب کی چادر لٹے گی، یہ وہ مقام ہے جہاں سکینہ کو تماچے لگیں گے، یہ وہ مقام ہے جہاں مجھے گھوڑے سے اتارا جائے گا۔ الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین وسیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون۔